معلومات اسلام کے معزز سامعین، نماز قصر کے متعلق کچھ معلومات آپ کی خدمت میں عرض کی جاتی ہیں۔ نماز قصر واجب ہے، جیسے وتر یا عید کی نماز۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے 2 رکعت نماز فرض ہوئی تھی، ثم ہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرضت 4، پھر جب نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی 4 رکعت نماز فرض ہو گئی، مگر سفر کی نماز 2 ہی رکعت اپنی اصلی حالت پر باقی رہی۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فرض اللہ الصلاۃ علی لسان نبیکم فی الحضر 4 وفی السفر رکعتین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان مبارک پر مقیمی حالت میں 4 رکعتیں اور سفر کی حالت میں 2 رکعتیں فرض فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے منا شریف یعنی مکہ شریف میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ قصر نمازیں پڑھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ شریف سے مکہ شریف کا سفر کیا، فکان یصلی رکعتین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قصر کر کے 2 رکعتیں ادا فرماتے تھے۔ قصر کے کچھ ضروری مسائل: اگر 92 کلومیٹر کا ایک سائیڈ کا سفر بنتا ہو تو ایسے شخص کو شریعت مسافر کہتی ہے، وہ قصر پڑے گا۔ قصر واجب ہے، جیسے عید یا وتر کی نماز، جیسے کہ اس کے دلائل ابھی ہم نے ذکر کیے۔ آبادی سے باہر نکلتے ہی قصر نماز شروع ہو جائے گی اور واپس اسی آبادی تک آنے تک وہ مسافر ہے اور قصر ہی پڑا کرے۔ جس جگہ جانا ہو وہ جگہ گھر سے 92 کلومیٹر تک دور بنتی ہو اور وہاں ہی جانا مقصود ہو تو ایسے شخص کو شریعت مسافر قرار دیا، وہ قصر پڑے گا۔ اگر ٹکڑے ٹکڑے کر کے سفر کرے، جیسے ڈاکیا بستی خط رجسٹری وغیرہ دیتا ہے، تو ایسا شخص بے شک دنیا پھر آئے، وہ مسافر نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص نے جہاں جانا تھا وہاں جاتی نیت کر لی کہ میں نے 15 دن یہاں رہنا ہے، تو اس نیت کرتے ہی وہ مقیم اور مقامی بن جائے گا، اس کا مسافر ہونا ختم ہو جائے گا، اب وہ پوری نماز پڑھے گا۔ اگر اس نے نیت نہ کی، بے شک زیادہ رہا تو مسافر سمجھا جائے گا۔ یہاں یہ خیال رکھیں کہ نیت کرنا درست ہو اور زمینی حقائق کے مطابق بھی ہو۔ مثلا ایک شخص ہے، اس نے 15 دن کا ویزا لیا اور عمرہ شریف چلا گیا، اب ویزا اس کا 15 دن کا ہے، 7 دن اسے مکہ شریف میں آیا اور 7 دن مدینہ شریف میں آئے۔ اب یہ بے شک نیت کرے کہ میں نے 15 دن یہاں رہنا ہے، تو اس کی یہ نیت زمینی حقائق کے مخالف آ گئی، لہذا بیکار ہے، وہ مسافر ہی ہوگا۔ سفر کے دوران اگر کسی آدمی کو وقت مل گیا، وہ زندگی کی پرانی فوت شدہ نمازیں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پوری پڑھے گا، اور سفر کے دوران اس کی کوئی نماز فوت ہو گئی، اب یہ گھر آ گیا ہے، اس قضا کو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ قصر ہی کر کے پڑھے گا۔ اس لیے کہ ضابطہ یہ ہے کہ جس حالت میں نماز فوت ہوئی اسی حالت کا شریعت نے لحاظ کیا۔ قصر کا معنی ہے نصف کرنا۔ قصر صرف ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرضوں میں ہے، لہذا نماز فجر اور نماز مغرب میں قصر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتی، پوری پڑھیں گے۔ اگر سفر گناہ بھرا ہے، جیسے فلم دیکھنے جا رہے یا چوری کرنے، تو بھی مسافر ہی ہے، لہذا قصر پڑے گا۔ اگر امام مقیم مقامی ہو، مسافر نے اس کی ابتدا کی تو مسافر پوری پڑے گا، کیونکہ ابتدا کا مقتدی بننے کا لحاظ شریعت نے رکھا ہے۔ امام اگر مسافر ہے، مقتدی مقیم اور مقامی ہے، تو مقیمی مقتدی اپنی پوری پڑے گا، تیسری اور چوتھی رکعت خاموش کھڑا رہے گا۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورت کی شادی 92 کلومیٹر دور کسی مقام پر ہوئی، اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ پکی مستقل طور پر وہاں ہی رہے گی، تو اب وہ شوہر والا گھر اس کے لیے اس کا
اصلی مقام اور وطن قرار پائے گا، لہٰذا وہ مسافرہ نہیں بلکہ مقیمہ ہے، پوری پڑے گی۔ اور اگر اس نے وہاں پکا نہیں رہنا، شور جس دن آئے گا وہاں رہے گی، پھر واپس میکے میں آ جائے گی، اس صورت میں میکہ اس کا اصلی اور مستقل وطن ہے، مستقل مقام رہائش ہے، لہٰذا شور کے بعد جب ہو جائے گی اس گھر میں وہ مسافر ہی ہوگی۔ سنتیں اور نفل اگر وقت ہو تو وہ پڑھیں گے، وطر ہر حال میں واجب ہے، وقت ہو نہ ہو وہ پڑھیں گے، اگر نہیں پڑھ سکے تو ان کی قضا لازم ہے۔ اور نیت کے سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیے کہ نیت میں وہ آدمی مستقل طور پر اپنی حیثیت سے نیت کرنے والا ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ فوجی افسر کا، میاں بیوی کا، شاگرد استاد شاگرد کا تابع ہے اور ماتحت ہے۔ جو نیت میاں افسر اور استاذ کی ہے وہی فوجی بیوی اور شاگرد کی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا میاں کہے کہ میں نے 15 دن رہنے کی نیت کر لی ہے، میں اب پوری پڑھوں گا، اور بیوی کہے کہ میں نے نیت نہیں کی، میں ادھوری اور قصر پڑھوں گی۔ ایسے نہیں، کیونکہ بیوی کی نیت کا اعتبار ہی شریعت نے نہیں کیا۔ اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ قصر میں اختیار نہیں کہ کوئی چاہے کہ میں قصر پڑھ لوں، چاہوں تو پوری پڑھ لوں، نہیں، بلکہ یہ واجب ہے، اور واجب میں اختیار نہیں ہوتا۔